السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں درود شریف کی فضیلتوں پر کچھ باتیں پیش کروں گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر مبارک پر صرف اس لیے مقرر فرما رکھا ہے کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی مسلمان دور دراز سے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو فرشتہ آ کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے، یعنی اس کے باپ اور دادا کے نام کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے، اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کی بات سننے کی طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ تمام لوگوں کی بات وہ سننے پر قادر ہے اور تمام لوگوں کے نام اس کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میرے پاس درود شریف لے کر کے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس صرف ایک مرتبہ کی فضیلت کی وجہ سے اس کے عوض میں 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا بھیجنا یہ بہت اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ یہ تو عام دنوں کا معمول ہے، بطور خاص جب کوئی بندہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے تو پھر اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اور کسی سے تکلم فرما لینے سے پہلے 80 مرتبہ، یہ مختصر سی درود شریف ہے، ابھی میں آگے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اسے پڑھ لیتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت والی بات ہے۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اسی طرح میرے دوستو، درودوں میں سے سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو عام طور پر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، ورنہ انسانوں کو تو ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما ہو، یا کوئی بھی ہو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دینا، یہ بھی ایک درود شریف ہی ہے۔ تو میرے دوستو، جمعہ کے دن بطور خاص اس کا اہتمام کرنا یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جب کوئی بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو آنے والے جمعہ تک تمام تر فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس ہفتے دجال بھی نکل آئے تو دجالی فتنہ سے بھی وہ محفوظ رہے گا اور اس کے چہرے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا ہوگا، جھلکتا ہوا ہوگا، یہ سورہ کہف کی برکت اور فضیلت کی وجہ سے۔ ورنہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی بندہ جمعہ کا دن سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھتا ہے، پھر دربار خداوندی میں دعا کرتا ہے تو اس سورتوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، جمعہ کے دن کی فضیلت تو بے شمار ہے، تمام فضیلتوں اور برکتوں کا احاطہ کرنا اس مختصر سے ویڈیو میں دشوار اور ناممکن سی بات ہے۔ میں اسی پر بس کرتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ یوبی اسلامک میسیجز یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ جو ہی ویڈیو ڈالا جائے آپ تک سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔